انسان کو مختلف قسموں کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مال کی مصیبت، جسم کی مصیبت، گھر کی مصیبت یا گھر والوں کی مصیبت کا مقابلہ کرنا پڑ سکتا ہے، مگر یہ ساری مصیبتیں دین کی آزمائش کے سامنے ہلکی اور آسان ہے، کیونکہ جس شخص کو دنیا میں موت، ڈر، فقر و فاقہ، بیماری یا کوئی دوسری مصیبت لاحق ہوتی ہے تو بلا شبہ اس کی دنیا میں تو کمی آتی ہے، لیکن اگر وہ اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے صبر کرتا ہے تو اللہ اسے بہتر معاوضہ عطا فرما دیتا ہے۔ قاضی شریح رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، جب مجھ پر کوئی مصیبت آتی ہے تو میں 4 مرتبہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ پہلی مرتبہ اس لیے کہ مصیبت اس سے زیادہ بڑی نہیں تھی، دوسری مرتبہ اس لیے کہ اس نے مجھے صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائی، تیسری مرتبہ اس لیے کہ اس نے مجھے اجر کی خاطر اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور چوتھی مرتبہ اس لیے کہ مصیبت میرے دین کی آزمائش نہیں تھی۔ دین کی آزمائش 2 قسموں کی ہے، یا تو انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، جیسا کہ حرام کھانے لگتا ہے اور عقیدے میں خرابی آ جاتی ہے، اور یا پھر انسان کی مصیبت اس سے بھی بڑی ہوتی ہے، جیسا کہ شرک، کفر، منافقت وغیرہ کی مصیبتیں۔ یہ انسان کے دین کو اس طرح تباہ کر دیتی ہے جس طرح موت انسان کے جسم کو تباہ کر دیتی ہے۔ دین کی آزمائش کے علاوہ انسان کو جتنی بھی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے، سب مصیبتیں آسان اور ہلکی ہے۔ جس شخص کو اپنا دین عزیز ہو جاتا ہے اس کے لیے نفس کی مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جب بخارا سے نکالا گیا تو ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ اے ابو عبداللہ، آپ اس دین کو اس دن کے مقابلے میں کیسے دیکھتے ہیں جس دن آپ کے سامنے بہت سی نعمتیں پیش کی گئی تھیں؟ اس پر امام بخاری نے کہا، اگر میرا دین سلامت ہے تو مجھے کسی مصیبت کی فکر نہیں۔ جب مسلمان ان لوگوں کو دیکھتا ہے جنہیں اللہ رب العالمین نے کسی مصیبت میں مبتلا کر رکھا ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس نے اسے محفوظ رکھا اور اسے عافیت عطا فرمائی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مصیبت زدہ شخص کو دیکھ کر یہ کہے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، یعنی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے مجھے تیری مصیبت سے محفوظ رکھا ہے اور جس نے مجھے بہت سی مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی ہے، تو اسے وہ مصیبت لاحق نہیں ہوتی۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔